جب بھی جنگ ہوتی ہے سب سے پہلی ہلاکت سچ کی ہوتی ہے۔ پاکستان اور بھارت، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے، ایک جنگ کی سی کیفیت میں ہے۔ جنگ ہے نہیں، لیکن کچھ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ان کو کھول کھول کر بیان کریں اور اس سچ کو سمجھنے کی کوشش کریں، میری نظر میں، میری رائے میں، کہ جو واقعی اس پورے میکرو سچویشن میں چھپ جاتا ہے۔ ہماری نیشنلٹیز بیچ میں آ جاتی ہیں، مذہب سے ہماری وابستگی بیچ میں آ جاتی ہے، کسی زبان سے ہماری وابستگی بیچ میں آ جاتی ہے، کسی ایک آرمی چیف یا سیاستدان یا پرائم منسٹر سے ہماری محبت یا نفرت بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان سے یہ نیوز آ رہی ہے کہ انڈیا کے کچھ ڈرونز ہیں جو پاکستان نے مار گرائے ہیں۔ لیکن یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے پہلگام سے، انڈین کشمیر میں ایک جگہ کہ جہاں پر کچھ ایکٹرز نے، وہ پاکستانی تھے نہیں تھے ہم آگے اس پہ بات کرتے ہیں، کچھ ایکٹرز نے شاید لوگوں سے پوچھ کر یہ مار دیا انہیں کہ وہ ہندو ہیں یا نہیں۔ شاید میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ کچھ رپورٹس ہیں، کیونکہ تحقیقات نہیں ہوئی، کیونکہ واقعی ایسا ہوا یا نہیں کہ جہاں مذہب کو پوچھ کے مارا گیا یا نہیں۔ اس پہ اوورال تو کنسنسس ہے، لیکن کچھ انڈیا سے ہی آوازیں آ رہی ہیں کہ شاید ایسا نہ ہوا ہو، لیکن اس کو فیس ویلیو پر لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا پاکستان میں ٹینشن شروع ہو گئی، آپ نے دیکھا، اور بالآخر انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر وائیولیٹ کر دیا اور پاکستان پہ کچھ میزائل حملے کیے۔ پاکستانی ایئر فورس نے فوراً جواب دیا، ان کے طیارے مار گرائے، سچویشن ایک دن کے لیے کچھ ڈی ایسکیلیٹ سی ہوئی۔ اب اس کو وہاں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا، وہ ہے پہلگام۔ پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے، اور اب کیونکہ اس پہ وقت گزر چکا ہے تو کتابیں سامنے آ گئی ہیں، لوگ اس کا اقرار کر لیتے ہیں کہ 1965 میں آپریشن جبرالٹر کے ذریعے پاکستان نے انڈیا میں کچھ حرکت کی کہ جس کے بعد انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر وائیولیٹ کیا۔ یہی معاملہ ہمیں کارگل میں ملتا ہے کہ پاکستان نے یہاں سے اپنے فوجی مجاہدین کی صورت میں انڈیا بھیجے۔ کارگل میں انہیں لوگوں نے دیکھ لیا، اس کے بعد جنگ ہوئی۔ پاکستان میں جنہوں نے یہ پلان کیا 4 اشخاص نے، اس میں سب سے زیادہ مشرف صاحب، انہوں نے شاید یہ سوچا نہیں تھا کہ انڈیا اسے اتنا ایسکیلیٹ کر دے گا کہ ایئر فورس ڈپلوائے کر دے اور تمام باتیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں تاریخ پہ نظر رکھنی چاہیے۔ پاکستان سے پہلے یہ معاملات ہوتے رہے ہیں، پاکستان نے یہ معاملات پہلے انڈیا کے لیے کیے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے یا اپنے فوجیوں کے ذریعے انڈیا میں کوئی حملے کی صورت سی برپا کر دی۔ لیکن وسیع شاہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ ہر بار قبیلے کے لیے میں دار چڑھوں اور ہر بار میرا ہی نام پکارا جائے۔ سنانے کا مقصد یہ کہ ایک ملک کی اگر یہ تاریخ ہے، اور 3-4 واقعات میں نے آپ کو خود بتائے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، تو یہ شبہ تو ہوتا ہے کہ اب بھی جو سچویشن ہوئی ہوگی وہ پاکستان کی وجہ سے ہوئی ہوگی، پاکستان نے کی ہوگی۔ لیکن جب تک کوئی ثبوت نہیں ملتے، اس طرح کے ثبوت کے جسے ڈینائی نہ کیا جا سکے، اس طرح کی کوئی تحقیقات کہ جس میں کوئی تھرڈ پارٹی نہ بیٹھے، اس طرح کی کوئی تحقیقات جو انڈیا کو یا کسی بھی ملک کو یہ مواد فراہم نہ کرے کہ اس اٹیک کا پاکستان پہ الزام لگا کر اور پھر پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کر دے، ہم اس کی سنگینی کا احساس نہیں کر پاتے، کیونکہ اب ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں کانفلکٹس ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کی۔ کبھی سیز فائر کا مسئلہ ہو گیا کہ وہ وائلیٹ ہو گئی، کبھی یہاں سے کچھ بات ہو گئی، کبھی وہاں سے بات ہو گئی، لیکن ہمیں ٹھہر کے صبر کر کے اس چیز کی سنگینی کا اندازہ لگانا پڑے گا کہ انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ کیا ہے۔ ان نیشن اسٹیٹس کو آپ اچھا سمجھیے، برا سمجھیے، آپ ان کے حق میں ہوں، آپ ان کے خلاف ہوں، آپ پاکستان کے بننے کو صحیح مانیں یا نہیں، یہ بحثیں وہ ہیں جو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پاکستان کے جتنے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو ان پر سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، میں بڑے سے نمبرز کی بات نہیں کر رہا، جو سنجیدہ ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو پاکستان کی غلطیاں گنواتے ہوئے نظر آئیں گے، اوور کرٹیکل ہوتے اکثر نظر آئیں گے، اور میں بھی شامل ہوں شاید۔ لیکن اس چیز کی اجازت کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی اور ملک کی سینکٹیٹی کو وائلیٹ کرے، وہ انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کرے۔ انڈیا نے لٹرلی جنگ کا طبل بجا دیا ہے۔ انڈیا نے لٹرلی پاکستان کو اس نہج پر، اس اٹیک کے بعد کھڑا کیا کہ پاکستان کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور اس کو کم از کم میں پاکستان آرمی کی ایک اچھی اسٹریٹجی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پھر بھی سویلینز پر اٹیک نہیں کیا۔ انڈیا کی جانب سے جو میزائل حملے ہوئے، گو کہ کہا جا سکتا ہے یا بات آئی بھی ہے کہ وہ کالعدم تنظیموں کے ہیڈ کوارٹرز پہ ہوئے، ان کے مدارس پہ ہوئے، لیکن بہرحال وہ سویلین ایریا تھا۔
بہرحال اس میں سویلینز کی جان جا سکتی تھی، شاید گئی بھی ہوگی اب تک جو رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں. خدا نہ کرے خاکم بدہن کسی پیسنجر پلین کو وہ میزائل لگ سکتا تھا. ان تمام ٹیکنالوجی کی ایکوریسی 100% تو نہیں ہوتی. خدا نہ کرے کسی ایسی جگہ جا سکتا تھا کہ جہاں بڑا حادثہ پیش آ جاتا. پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا کے طیاروں کو گرایا. ایک اچھا جواب دیا کیونکہ اس وقت وہی جواب کا آپشن تھا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کی سینٹیٹی کو سمجھنا پڑے گا کہ انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ کیا. اور جن ایریاز پہ انڈیا نے اٹیک بھی کیا، آئی ایس پی آر کے ڈی جی کہہ چکے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں لے کر جائیں گے اور دیکھیں گے اور دکھائیں گے بلکہ کہ دیکھیے کہاں اٹیک کیا گیا. اور یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھیں میں سمجھوں کہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو رکھنے کی، پالنے کی، انڈیا کے خلاف استعمال کرنے کی، اپنی پراکسیز بنانے کی، اپنے صوبوں میں بھی، بلوچستان میں، سندھ میں، کراچی میں. وہ تاریخ اپنی جگہ. لیکن بہرحال پھر وہی شعر کہ کیا ہر بار میں ہی قبیلے کے لیے دار چڑھوں. جب تک ثبوت نہیں آتے تب تک اتنا بڑا اقدام، تب تک جنگ کا طبل بجا دینا، جبکہ اس دنیا میں پہلے سے 3 کانفلکٹس چل رہے ہیں جو ہم سے نہیں سنبھالے جا رہے. 2 نیوکلیر اسٹیٹس کے درمیان یہ معاملہ کر دینا، یہ انڈیا کی جانب سے اٹ واز اے بیڈ ملٹری ڈیسیجن. اور اگر آپ اس کو جو منسٹری آف ڈیفینس سے انڈیا کی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس کو بھی دیکھیے تو اس میں بھی انڈیا بات کر رہا ہے کہ یہ اٹیکس یا یہ ریٹیلیشن ان کی زبان میں ایسکلیشن کرنے کے لیے نہیں ہے. اور یہ بات آپ دیکھیے کہ وہاں بھی پریویل کرتی ہے کہ اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا. ہم نعرے لگا سکتے ہیں، سیاستدان نعرے لگاتے تھے ہیں، جلسوں میں بڑی باتیں کر دیتے ہیں. ہمارے آرمی چیف کو بولنے کا بہت شوق ہے، وہ اپنی مرضی سے قرآنی آیات کبھی سیاستدانوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی دنیا پر لگا رہے ہوتے ہیں. ان کا ایک الگ اسلامک مائنڈ سیٹ ہے جس سے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں، کھل کر کرتے ہیں، اپنے آرمی چیف کا نام لے کر اختلاف کرتے ہیں. لیکن بہرحال جب ان کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا گیا تو اس بات کا خیال رکھا گیا کہ صرف فوجی تنصیبات کو ہی مارا جائے، کوئی سویلین اٹیک نہ کیا جائے انڈیا پہ. اور جب انڈیا کی طرف سے وہ پریس ریلیز آتی ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا، تو یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھاتی ہے کہ وہ ہمارے سامنے کچھ بھی کہیں. اسٹیٹ کرافٹ از اے ویری سیریس میٹر. وار از اے ویری سیریس میٹر. لوگوں کی جانیں اسٹیک پر ہیں، لوگوں کی توقعات اسٹیک پر ہیں، لوگوں کے بزنسز اسٹیک پر ہیں. ہم نیوز چینلز دیکھ کے تو واویلا کرتے ہیں، اچھا ہم نے اتنے جہاز گرا دیے اور ہم ان پہ حملہ کر کے آپریشن سندور اور ان سے بدلہ لے لیں گے. یہ تب تک اچھا لگتا ہے جب تک اپنے گھر پہ میزائل نہ گرے. میں اس کو پرسنل لیول پر لانا چاہ رہا ہوں کہ سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم اتنے کانفلکٹ دیکھتے ہیں ہم اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں کر پاتے کہ یہ سنگین کتنا مسئلہ ہے، کہ انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ ہو گیا ہے. یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے کہ یہ میزائل آپ کے گھر پہ گر سکتا تھا. میرے رشتہ دار ہیں راول پنڈی میں کہ جن کے گھروں کے پاس میزائل کے اٹیکس ہوئے. مریدکے میں کچھ لوگ جو مارے گئے، جن لوگوں نے یہ دیکھا، ان پہ جو ٹراما گزرا اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. لیکن اسی کو پھر فلپ کر لیجئے. انڈیا کی جانب سے یہ آرگیومنٹ آنا چاہیے اور آئے گا کہ بھائی آپ کو اپنے لوگوں کے ٹراما کی تو بات نظر آتی ہے، ان کی زندگیوں کی بات نظر آتی ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ لوگوں کا پہلگام میں ہوا، جہاں پوچھ کر مار دیا گیا، ان کا ٹراما کا کیا بنے گا. پاکستان کی یکے بعد دیگرے اس طرح کی باتیں، ان کا کیا بنے گا. انڈیا ریٹیلیٹ نہ کرے تو کیا کرے. تو دیکھیے اس میں یہ بنیادی جوہری فرق ہے. انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ کرنا یعنی آپ نے جنگ کا اعلان کر دیا. پہلگام میں ایسا کچھ ہونا جس کو پاکستان میں ہر کسی نے کنڈیم کیا. ایک بھی شخص نہیں ہے، ایک بھی میرے خیال میں، میری دانست میں، میرے حلقہ احباب میں، حلقہ عصر میں، کہ جس نے اس پہ خوشی منائی ہو. ایک بھی نہیں ہے. ہماری آرمی کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، ہمیں لٹرلی اس کا ٹو دا پوائنٹ اندازہ نہیں ہے. کیا واقعی یہ پاکستان نے کیا؟ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن کیا میں پاکستان کو بالکل بری الذمہ کر سکتا ہوں؟ پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے شاید میں بری الذمہ بھی نہ کر سکوں، یہ نہ کہہ سکوں کہ پاکستان نے نہیں کیا. لیکن جب ایف اینڈ بٹس ہوتے ہیں، جب بات تحقیقات تک نہیں پہنچی ہوتی، تو آپ انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ نہیں کرتے. آپ جنگ کا اعلان اس طرح نہیں کرتے کہ اس کے بعد آپ کو یہ ڈر ہو کہ جب پاکستان کچھ کرے گا، اور پاکستان نے کرنا تھا، تو آپ ڈی ایسکلیشن کی بھی بات کریں. جب آپ جنگ شروع کر دیتے ہیں تو پھر جنگ اپنے ٹرمز خود ڈکٹیٹ کرتی ہے. ایک بار وہ تیر کمان سے نکل گیا تو پھر نہ لگنے والے کے ہاتھ میں ہے اور نہ جس نے چلایا اس کے ہاتھ میں ہے. اور ایک اور چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتی، اور میرے جو یہاں بھی انڈین دوست ہیں، میری ان سے بھی بات ہوتی ہے، ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، ہم نیوز چینلز پر بھی دیکھتے ہیں، انڈیا میں خدا جانے یہ پرسیپشن ہے شاید یا میری غلط انڈرسٹینڈنگ ہے
کہ شاید پاکستان میں ہر کوئی جہادی ہے، ہمارے گھروں میں جہادی پنپ رہے ہیں، ہم روز صبح اٹھ کے پاکستان زندہ باد، ہندوستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں. ہم شاید سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں کہ جیسے ابھی وراٹ کوہلی کی سینچری ہوئی، میں نے اور کتنے لوگوں نے، گو کہ وہ پاکستان کے خلاف تھی، اسے سیلیبریٹ کیا. آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوں گی. جب انڈینس پاکستانیوں سے ملک کے باہر ملتے ہیں، جنرلی بھی آپ سوشل میڈیا پہ ہمارے انٹریکشنز دیکھیں تو پاکستانی بہت محبت کرنے والے نظر آتے ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم سوشل میڈیا پر اتنی بڑی کیمپین خود کو اچھا دکھانے کے لیے کریں، وراٹ کوہلی کی سینچری اپنے خلاف سیلیبریٹ کریں. جہاں ہماری غلطی ہو اس غلطی کو غلطی کہیں، لیکن اس پورے فساڈ کے اندر اصل میں ہمارے اندر کوئی جہادی ہو جو انڈیا کو ختم کرنا چاہتا ہو. ہمارے ذہنوں کے اندر ایک ایسا شخص بیٹھا ہو کہ جو جیسے ہی انڈین پلٹتا ہے، سوشل میڈیا بند ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آج تو ہمارا مشن کامیاب ہو گیا انڈیا کو دھوکہ دینے کا، اب ہم اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ انڈیا پہ قبضہ کر لیں گے. ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں زید حامد جیسے اور اس طرح کے، لیکن ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے یا انہیں کس طرح ملک میں دیکھا جاتا ہے، آپ کبھی ان کو، ان کے انٹریکشنز کو دیکھیے، لوگوں کی ان کے بارے میں جو رائے ہے اس کو دیکھیے. تو جنرلی آپ یہ محسوس کریں گے کہ پاکستان میں بہت ہم انڈیفرنٹ ہیں انڈیا سے. انڈیفرنٹ کا مطلب ہے کہ انڈیا پراسپر کرے، بہت اچھی بات ہے، خاکم بدہن اگر وہ نیچے گر جائے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، میرے منہ میں خاک، تو اس خطے کو تو نقصان ہوگا. لیکن پاکستانی اس کے بارے میں اتنا سوچتے نہیں ہیں. آپ کو یہی معاملہ ہمارے الیکشن سائیکل میں نظر آئے گا کہ انڈیا میں آپ کو جینوئنلی چاہے کوئی بھی لیڈر ہو وہ پاکستان کی بات کرتا نظر آتا ہے. آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی الیکشن اٹھائیے، اپنی مرضی سے کوئی بھی لیڈر اٹھائیے اور اپنی مرضی سے کوئی بھی اسپیچ اٹھا لیجیے. اتنا بڑا یہ آفر ہے کہ اپنی مرضی کا لیڈر، اپنی مرضی کے الیکشن، اپنی مرضی کی اسپیچ اٹھائیے اور آپ کو انڈیا کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ملے گا. اگر ذکر ملے گا بھی تو پازیٹیو ملے گا کہ ہم حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ٹریڈ کریں گے. ہماری آرمی کی ریشہ دمانیاں اپنی جگہ، اگین جب تک وہ ثابت نہیں ہوتا تب تک اس کا الزام انہیں نہیں دیا جا سکتا. لیکن ہمارے لوگوں میں آپ یہ معاملہ نہیں دیکھیں گے، نہ آپ ہمارے سیاستدانوں میں یہ دیکھیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن ہم ان باتوں سے سمجھ سکیں. اگین میں اپنے انڈین دوستوں سے مخاطب ہوں کہ مجھے نہیں پتا آپ کا میڈیا آپ کو کیا دکھاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ شاید آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ہماری آرمی نے ہر گھر کیپچر کیا ہوا ہے، جہاں ایک جہادی ہمارے اندر رہتا ہے وہیں ایک ISI کا اسٹاؤچ ہمارے اندر رہتا ہے. اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے اپنے مسائل ہیں ہماری آرمی کے ساتھ، ہمارے اپنے سیاسی مسائل ہیں کہ جس کے لیے ہم لڑتے رہتے ہیں، ہماری بہت ساری آزادیاں ہیں جو سلب کر لی گئی ہیں، ہمارے بے بہا مسائل ہیں، ہم ان کو لڑتے رہتے ہیں. آپ بالکل فکر نہ کیجیے. لیکن جتنے بھی ریزنیبل پاکستانی ہیں وہ اپنی آرمی کے سیاسی ریشہ دمانیوں کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے یہ غلط کیا، تو سوچنے کا مقام تو ہم سب کے لیے ہے. سوچنے کا مقام تو انڈینز کے لیے خاص طور پہ ہے کہ طاقت کا نشہ اس حد تک آپ کو پاگل نہ کر دے کہ آپ یہ بھول جائیں کہ بیچ میں ایک لائن ہے کہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے. اور پاکستان کا ریٹیلیٹ کرنا اس لیے بھی بہت ضروری تھا، گو کہ میں پچھلی بات سے کنیکٹ کر رہا ہوں اس کو، کہ شاید اب دنیا کا یہ نیو نارمل بن گیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے پر کوئی اٹیک کر سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اسرائیل والے معاملے کے بعد، اور میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، لیکن اگر آپ مڈل ایسٹ کی انالیسس کو پڑھیں، آپ کسی بھی اچھی یونیورسٹی کا کوئی پیپر پڑھ لیجئے، تو آپ کو ہمیشہ اسرائیل اور انڈیا کے درمیان پیرلل بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا فی الحال کہ وہ پیرللز کیوں بنتے ہیں. تو اس لیے بھی پاکستان آرمی نے جب ریٹیلیٹ کیا تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی. اور یہیں پہ یہ بات ضرور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسٹیٹ کرافٹ گو کہ بہت سیریس معاملہ ہے. گو کہ اٹ از اے ویری ٹف جاب، دا ڈیسیجنز یو ہیو ٹو میک ہیو ٹو بی ویری کیلکولیٹڈ. لیکن دونوں اطراف ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں کہ جو چیزوں کو خراب کر سکتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا میں جو ان کی اسٹیبلشمنٹ آج کل سوچتی ہے، جو ان کا پولیٹیکل ایلیٹ سوچتا ہے، خاص طور پہ مودی صاحب، یا جو اکھنڈ بھارت کا جو آئیڈیا ہے، جو RSS کا آئیڈیا ہے، جو کانفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ شروع میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف یہ کریں گے وہ کریں گے، اور بعد میں کہا جاتا ہے، مودی صاحب کی اسپیچ مجھے یاد پڑتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں غریبی کے خلاف جنگ کرنی ہے تو آؤ ہمارا ساتھ دو پاکستان مل کے. اس طرح کے کانفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس یقیناً سیاست کے لیے دی جاتی ہیں، لیکن مودی صاحب سے یا اس انڈین آئیڈیالوجی سے یا اس انڈین آئیڈیا سے یا انڈین اسٹیبلشمنٹ سے یہ بعید نہیں ہے کہ اس طرح کے ایڈونچرز ان کی جانب سے آفیشلی دوبارہ ہوں. اور پاکستان کی جانب سے گو کہ بہت کیلکولیٹڈ موو تھا، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے عاصم منیر صاحب سے، کیونکہ وہ مذہب کو جس طرح طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں،
اس طرح کی کوئی بھی چیز بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اس خطے کے لیے۔ آخر میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے کہ دیکھیے، خدا نہ کرے اگر جنگ ہوتی ہے، خدا نہ کرے کہ یہ معاملہ اسکیلیٹ ہوتا ہے، نیوکلیئر تک اگر بات نہ بھی جائے، اور خدا کرے نہ بھی جائے، لیکن یہ ایک پراپر وار ہوتی ہے نان نیوکلیئر، جس کا ہونا بہت مشکل ہے۔ اگر کچھ ہوا تو نیوکلیئر آرمز بیچ میں آئیں گے، بٹ اگر نیوکلیئر آرمز نہیں آتے تو سب سے بڑا نقصان انڈیا کا ہوگا۔ ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ آپ ہمارے کچھ لوگ مار دیں گے، ہماری اکانومی ویسے بھی نہیں چلتی اور خراب ہو جائے گی، ہمارے پاس ویسے کوئی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آتا اور انویسٹمنٹ خراب ہو جائے گی، ہماری اسٹاک مارکیٹ ویسے ہی بہت اچھا پرفارم نہیں کرتی، وہ اور گر جائے گی۔ ہمارے پاس پھر بھی پاکستان نے یہ شو کیا ہے تاریخ میں کہ اتنے مسائل کے بعد، طالبان کے معاملے کے بعد، ہماری اپنی انسٹیبلٹی کے بعد، سیاست کا پراپر نہ ہونے کے باوجود، آرمی کا اثر و رسوخ ہونے کے باوجود، پھر بھی بزنس ہوتا رہتا ہے، پھر بھی ہم چل لیتے ہیں، پھر بھی ہمارا گو کہ اس پہ ناز نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی گھس گھس کر ہم کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ خاکم بدہن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کی بہت بڑی اسٹاک مارکیٹ ہے جو بہت تیزی سے لوز کرے گی، آپ کے پاس بہت بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو رک جائے گی، آپ کے پاس دنیا کا بے بہا بزنس آتا ہے جو آنا رک جائے گا۔ تو ہمارا تو نقصان شاید بہت کم ہو، آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اور جنگ میں ویسے ہی کوئی نہیں جیتتا، لیکن اگر خاکم بدہن ایسا کچھ ہوتا ہے تو انڈیا بہت زیادہ لوز کرے گا پاکستان سے۔ ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے زیادہ کچھ ہے نہیں، اور اس کو میں اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم مر جائیں گے، لڑ جائیں گے، زندگی کی قربانی دے دیں گے اور ہمارے پاس کیا ہے لوز کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس پراپر مٹیریلسٹک بھی زیادہ کچھ لوز کرنے کے لیے نہیں ہے، انڈیا کے پاس بہت کچھ ہے لوز کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انڈیا کے لوگ سوشل میڈیا پر، جنرلی نیوز چینلز کے ذریعے، کیونکہ آج بھی انڈیا بہرحال ایک ڈیموکریسی ہے، ہم ہیں یا نہیں ہیں، آپ بہرحال ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جانب سے اس چیز کو سمجھا جائے کہ یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ اس چیز کو اگر آپ انصاف کے پہلو سے دیکھیں تو ایک جانب ایک الزام تھا اور دوسری جانب انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ کر کے حملہ کر دیا گیا، جس کی نہ کسی صورت اجازت دی جا سکتی ہے، نہ ہی قبول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر دنیا میں یہ روش ہو گئی کہ آپ الزام کی بنیاد پر دوسرے پر چڑھ دوڑیں، آپ الزام کی بنیاد پر اپنی طاقت کا اظہار کریں، تو یہ دنیا وہیں چلی جائے گی جہاں ہم شاید کچھ سالوں پہلے، کچھ صدیوں پہلے تھے، کہ جہاں جس کی طاقت تھی وہ جس پہ چاہے حملہ کرتا تھا، اور اس دنیا سے نکلتے نکلتے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، اس دنیا سے نکلتے نکلتے ہمارے خطے نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو اور مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنے لوگ مروانے پڑے، ہمیں کتنی سیاسی مشکلات سہنی پڑیں یو کے سے خود کو آزاد کرانے کے لیے، کالونائزیشن کو دنیا میں ختم کرنے کے لیے۔ تو اگر اب ایک دوسری صورت کی کالونائزیشن ہو رہی ہے تو انڈیا تو شاید خاکم بدہن مٹیریلسٹکلی لوز کرے، یہ دنیا اپنے اندر بہت کچھ لوز کر دے گی جو بہت مشکل سے ہم سب نے حاصل کیا ہے۔ موقع ہو تو سوچئے گا۔